سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ. مائک آن نہیں. جی آن ہے آپ کا مائک آن نہیں. تھینک یو جی چیئرمین آن ہے صاحب. آپ کا مائک. تھینک یو چیئرمین صاحب. بہت اچھی باتیں ہم نے سنی. کافی میرے کولیگ بولے فلسطین کے حوالے سے اور واقعی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ قابل قبول نہیں ہے. مناظر ہیں بہت تکلیف دہ مناظر ہیں جو ہم روز ٹی وی کی اسکرینوں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن افسوس کر کچھ نہیں سکتے. آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کوئی لایا عمل جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا اور اس کے لیے سب سے جو ضروری ہے کہ تمام اس وقت جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے اختلافات بھلا کے فلسطین کے لیے بھی اور جو ملک کے دوسرے مسائل ہیں جو بہت زیادہ ہیں اس کے لیے ہم سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا چیئرمین صاحب. کیونکہ ہماری اس آپس کی لڑائی میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ ملکی مفاد کو پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کو پہنچ رہا ہے. میں آپ سب کی توجہ ایک اور چیز کی طرف بھی دلوانا چاہوں گی چیئرمین صاحب. میں بڑی دیر سے انتظار کر رہی تھی کہ اس پہ کوئی بات کرے گا لیکن کسی نے نہیں کی. جو اس وقت تباہی پھیلائی ہوئی ہے خاص کر کے ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا میں اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے جو طوفانی بارشوں نے جو تباہی کی ہے اس کا ذکر کیوں نہیں یہاں کسی نے کیا. تقریباً 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. درجنوں زخمی ہیں. ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا چیئرمین صاحب؟ وہاں بھی تو امداد کی ضرورت ہے. وہ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں. ہم اگر فلسطین میں امداد نہیں پہنچا سکتے یا ہماری کوئی مجبوریاں ہیں تو ان کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. تو میں آپ کے توسط سے اپنے ہاؤس کے جتنے ممبران ہیں ان سے یہ اپیل کروں گی کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اس پہ بھی نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اور ایک اور بات ہے چیئرمین صاحب, یہاں بار بار غیرت کی بات ہوئی کہ ہماری جو ہے غیرت جو ہے وہ سو چکی ہے. تاج حیدر صاحب نے بھی بات کی غیرت کی, ڈاکٹر ہمایون نے بھی بات کی غیرت بھی. تو چیئرمین صاحب مجھے آپ کی توجہ چاہیے. جی بار بار یہاں غیرت کی بات ہوتی ہے لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دن پہلے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اپنے صوبے کی بھی بات کروں گی کیونکہ میں اس کی نمائندگی کر رہی ہوں. وہاں پہ جو ایک خاتون پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کسی نے کیوں نہیں کی. یہاں پر آپ بڑی بڑی تقریریں سب ہم کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, لیکن جو ہماری جو اس وقت اخلاقی طور پہ ہم تباہ ہو گئے ہیں, غیرت تو بہت دور کی بات ہے, اس کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا. میں نے جب وہ ویڈیوز دیکھے اور جو میں نے چیزیں دیکھی, یقین کریں چیئرمین صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں. اگر سیاست اس کا نام ہے, اگر عوام کی نمائندگی اس طریقے سے کرنی ہے تو بہتر ہے کہ جو شریف لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, جو سیاست کو سمجھتے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اس نہج پہ لے کر آ گئے ہیں پورے ماحول کو. بہت افسوس کے ساتھ چیئرمین صاحب یہ ہمیں اس کا دیکھیں, اب آپ رول ماڈل سے آپ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ ایک لیڈر جو ہوتا ہے, ایک کسی ممبر پارلیمنٹیرین جو ہوتا ہے, میں تو کم از کم مشتاق صاحب سے یہ میری تھی توقع کہ وہ اس بات کو اٹھائیں گے, لیکن مشتاق صاحب نے بھی اس بات کو میرے خیال میں شاید ان کو یاد نہیں رہا. اور خاص کر کے میرا صوبہ چیئرمین صاحب, آپ کا صوبہ چیئرمین صاحب, جہاں عزتیں سانجی ہوتی ہیں, جہاں دشمن کی عورت بھی جو ہے وہ قابل عزت ہوتی ہے, جہاں دشمن کی عورت اگر گھر میں آ جاتی ہے تو بڑے بڑے جو ہیں لوگ اس کے آگے جو ہے نا وہ سر ٹیک دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے چیئرمین صاحب؟ جب جرگے کے اندر عورت آ جائے ساری دشمنیاں لوگ بھلا دیتے. لیکن یہاں میں وہ الفاظ یہاں پہ بتائے نہیں جا سکتے جو وہاں استعمال کیے گئے.
اور اگر یہ پارلیمنٹس کا حال ہے چیئرمین صاحب تو پھر عام آدمی سے آپ کی کیا توقع ہے؟ عام آدمی تو جو بھی کرے جو بھی کہے، یہ ہم کیا سبق پڑھا رہے ہیں اپنی نئی جنریشن کو؟ میں امید کرتی ہوں کہ میرے جو اس طرف بیٹھے ہوئے بھی کولیگز ہیں اور جو یہاں کے بھی ہیں وہ سب اس بات کی مذمت کریں گے. تھینک یو جی. اور یونینیمسلی اس ہاؤس کو یہ ریزولوشن بھی پاس کرنا چاہیے کہ اس قسم کی حرکت جو ہے یہ کبھی بھی معاف نہیں کی جائے گی. چیئرمین صاحب مجھے کنٹینیو کرنے دیں. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی، کیوں ڈاکٹر صاحب نے کہا بھٹو زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھٹو زندہ ہے، ہر فارم میں زندہ ہے. ہمارے ہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی خاتون کی اس طرح سے تذلیل کی جائے. ہماری سندھ اسمبلی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، پبلکلی وہ اس ممبر کو جا کے، حالانکہ وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس کو پبلکلی ہماری لیڈرشپ نے جا کے سوشل میڈیا پہ کنڈیم کیا، اور پھر اس جو بھی ممبر تھا اس کو جا کے معافی مانگنی پڑی اس خاتون سے پبلکلی. یہ ہوتی ہیں، اس طرح سے زندہ ہوتے ہیں لوگ، اس طرح سے جو ہے وہ سوچیں زندہ ہوتی ہیں، اس طرح سے تحریکیں زندہ ہوتی ہیں جو کہ کسی کی عزت کرنا جانتی ہیں، جو عزت کو سمجھتی ہیں اور جو اصولوں کو سمجھتی ہیں. تو چیئرمین صاحب آپ کے توسط سے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ جو ہے جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا وہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے، کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میری یہ ڈیمانڈ ہے ان جو میرے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ممبر کو جو بھی وہ ہے اس سے ریزگنیشن لی جائے. کم از کم اس سے چھوٹی سزا اس کے لیے ہو نہیں سکتی.